بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صاحب صدر حضرت امیر مرکزیہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے اس اجتماع کے انعقاد پر حضرت مولانا مفتی تنویر الحسن احرار صاحب اور مبلغ احرار مولانا ثانی اسنین صاحب اور یہاں کے معاونین میں جناب قاری جمیل الرحمن صاحب مدظلہم، ان سب کا اور ان کی ٹیم کا، ان کے رفقاء کا، ان کے کارکنان کا اور مجلس احرار اسلام سے متعلقین کا انتہائی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ ایک طویل مدت کے بعد اس مرکز میں جو پاکستان کا دل ہے، پاکستان کا مرکز ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد میں مجلس احرار اسلام کے زیر انتظام، زیر اہتمام کوئی پروگرام منعقد ہوا۔ آنا جانا لگا رہتا ہے اور تحرک بھی رہتا ہے، اسی میں زندگی ہے، لیکن منظم طریقے سے ایک کام کو لے کر چلنا اور اس کام کو آگے بڑھانے کی جد و جہد کرنا اور کوشش میں لگے رہنا، یہ احراریوں کا خاصہ ہے۔ خاموش بیٹھے رہنا یہ موت ہے، اور خون کو گرمائے رکھنا اسی میں زندگی ہے۔ حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ نے بھی ساری زندگی مسلمانوں کے لہو کو گرمایا اور ان میں ایمان کی، عقیدہ ختم نبوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی روح پھونکی۔ ہمارے ہاں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو خطابت کا استعارہ کہا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر علماء اور خطباء اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی جب آتا ہے تو وہ سراپا احرار ہے۔ شاہ جی کی شناخت، شاہ جی کی پہچان اور شاہ جی کے نام سے احرار کی شناخت اور پہچان ہے۔ شاہ جی احرار تھے اور احرار شاہ جی تھے۔ اس کے علاوہ اگر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو احرار سے نکالنے کی کوشش کی جائے یا ان کو احرار سے جدا کیا جائے تو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا تھا، اور ابھی اس کا چند مقررین سے قبل یہاں ذکر بھی ہو چکا کہ بقائے احرار مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار اسلام کو قائم فرمایا اور آخری دم تک مجلس احرار اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ آخری دم تک مجلس احرار اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ شاہ جی نے ستمبر 1958 میں ملتان چوک گھنٹہ گھر میں احرار کی بحالی کا اعلان کیا اور مجلس احرار اسلام کا علم بلند کر کے اس کی پرچم کشائی کی، اور ایک بار پھر سے تحریک احرار اور مجلس احرار اسلام کو زندہ کیا۔ پابندیاں، مصائب، مشکلات، رکاوٹیں یہ تحریکات کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے کام نہیں رکا کرتا، افراد کے جانے سے کام ختم نہیں ہوا کرتے، انتشار سے کام ختم نہیں ہوا کرتا۔ جماعت باقی ہے، جماعت باقی تھی، جماعت باقی رہے گی انشاءاللہ۔ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی فوت ہو گیا تو اس سے کیا ہوا، احرار تب بھی موجود ہے۔ اصل چیز حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کا وہ مشن ہے جو انہوں نے اپنی اولاد میں منتقل کیا، جو انہوں نے اپنے رفقا میں منتقل کیا، جو انہوں نے احرار کی پوری قیادت کے اندر منتقل کیا، اور وہ آج احرار سے وابستہ ایک ایک بچے کے قلب و ذہن کے اندر موجود ہے کہ مجلس احرار اسلامی امیر شریعت کی جماعت ہے، اور اس کا اولین مقصد فتنہ قادیانیت کا استحصال و تعاقب کرنا ہے، اور اس پاکستان کے اندر حکومت الہیہ کے نفاذ کی جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ ہمارے ذمہ کام کرنا ہے، انجام ہمارے ذمہ نہیں ہے، انجام خدا رب ذوالجلال کے ذمہ ہے۔ مجلس احرار اسلام
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر کام کرنے والی پہلی اور اکلوتی جماعت تھی۔ الحمدللہ جس طرح شاہ جی نے فرمایا تھا کہ میں وہ برگد کا درخت نہیں کہ جس کے نیچے کوئی اور درخت پروان نہ چڑھ سکے، اسی طرح مجلس احرار اسلام بھی کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جس نے کسی اور جماعت کا راستہ روکا ہو، بلکہ احرار کے کوکھ سے کئی جماعتیں اور جنم میں آئیں اور وجود میں آئی، اور احرار نے ان کے راستے ہموار کیے، لیکن افسوس کہ ناخلف بچوں نے احرار کے راستے روکے، احرار کے راستے روکے گئے۔ الحمدللہ احرار زندہ ہیں، احرار زندہ تھے اور احرار زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔